الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی زمین و آسمان کے خزانوں کے خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پہلی بات۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے جلال کی قسم، اللہ کے خزانوں کا سب سے قیمتی ہیرا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ یقین مانیے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلو کو بیان کرنے کے لیے بھی ایک وقت چاہیے۔ ہمارے آقا ہر اعتبار سے قیمتی ہیں، صورت کے اعتبار سے بھی، سیرت کے اعتبار سے بھی بے مثال ہے، لیکن چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، میں کوشش کروں گا قرآن کریم ہی کے حوالے سے سیرت النبی کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ جو آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کی نا، قرآن کریم میں حق تعالی نے اس آیت کریمہ میں ہمارے آقا کی سیرت کا جو بہت ہی اہم عنوان ہے، آپ کی بعثت، اس کا مقصد بیان کیا ہے کہ ہم نے امام الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ، پیار سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کیوں بھیجا؟ بہت سی باتیں یہاں وہاں کی میں چھوڑ رہا ہوں، اللہ کرے بس اسی آیت کریمہ سے میں سیرت النبی کو کچھ کہہ دوں۔ یقین مانیے، سیرت النبی پر سب سے بہترین کتاب اگر کوئی ہے تو وہ قرآن پاک ہے، سمجھے نا؟ یہ حقیقت ہے۔ بلکہ حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کمال کی بات کر گئے، فرماتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی، دیکھیے بہت غور سے سنیے گا، کہیں سوتے ہوئے سنو گے اور ادھوری بات سنو گے نا تو آپ پریشان ہو جاؤ گے کہ یہ کیا کہہ گیا، مفتی صاحب نے کیسے کو بلا لیا۔ حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب نور اللہ مرکزہ فرماتے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں 2 قرآن اتارے ہیں۔ کتنے؟ آپ گھبرا رہے بولتے ہوئے، دلیل تو مجھے پیش کرنی ہے نا۔ کتنے قرآن اتارے؟ بولو نا یار، ذرا سب بولو بھائی۔ نمبر 1، ایک علمی قرآن جو ہمارے آپ کے سامنے اوراق میں محفوظ ہیں، اور دوسرا عملی قرآن جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ قرآن کریم اگر علمی کتاب ہے تو ہمارے آقا کی ذات اقدس عملی نمونہ ہے۔ جو کچھ قرآن کا قال ہے
وہ ہمارے آقا کا حال ہے. جو قرآن کے صفحات میں ہے وہ ہمارے آقا کی زندگی کے لمحات اور واقعات میں ہے. جو کچھ قرآن نے کہا وہ سب کچھ ہمارے آقا نے کیا. سمجھے نا؟ قرآن کریم کی اس مختصر آیت مبارکہ میں حق تعالی نے ہمارے آقا کو دنیا میں کیوں بھیجا؟ آپ کی بعثت، آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ بس آج ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ. سن رہے ہیں نا انشاءاللہ؟ قرآن پاک میں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہم نے اپنے آخری رسول، محبوب کل، فخر رسول، ہادی سبل، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث کیوں فرمایا؟ ان کی بعثت کا بنیادی مقصد بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہم نے آپ کو دنیا میں دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے مبعوث فرمایا، اور یہ ہمارا فیصلہ ہے. حق تعالی فرماتے ہیں لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. یہ ہمارا فیصلہ ہے، یہ ہمارا وعدہ ہے. ہم دین اسلام کو دنیا کے تمام مذاہب پر غالب کر کے رہیں گے، چاہے دنیا کفر اسے پسند کریں یا ناپسند کریں. اللہ نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ ہم دین اسلام کو دنیا کے تمام مذہبوں پر بولو غالب کر کے رہیں گے، اور اسی مقصد کے لیے حق تعالی نے ہمارے آقا کو دنیا میں مبعوث فرمایا. ہمارے آقا نے دنیا میں آنے کے بعد اللہ رب العزت کے اس فیصلے اور اس وعدے اور اس ارادے کی تکمیل کے لیے، اس کو پورا کرنے کے لیے مختلف اسباب اختیار کیے. علماء سے خاص طور پر توجہ چاہوں گا، اور ہمارے دعات سے، مبلغین سے جو دین کی محنتیں کر رہے ہیں، فکریں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں. قرآنی حوالے سے ایک بات کہوں گا انشاءاللہ العزیز. اصل مقصد ہدایت ہے دین اسلام کی. بولو، حضور کی بعثت کا اصل مقصد ہے نا بالہدی ودین الحق. اصل مقصد کیا ہے؟ ہدایت ہے. ہمارے آقا نے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے مختلف اسباب اور مختلف ذرائع اختیار کیے. اور وہ اسباب اور ذرائع کیا ہے؟ نمبر 1 دعا، بہت بڑا ذریعہ ہے ہدایت کا. مقصد نہیں ہے، مقصد ہدایت ہے. نمبر 2 دعوت، مقصد نہیں ہے دعوت. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ دعوت کا مقصد کیا ہے؟ بولو نا یار. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ مقصد کو سمجھو.
مقصد ایک ہے، ذرائع کئی ہیں. دعا ذریعہ ہے، دعوت ذریعہ ہے، تلاوت ذریعہ ہے، تعلیم کتاب و حکمت ذریعہ ہے، تربیت ذریعہ. یہ میں نہیں کہتا، قرآن. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ مختلف ذرائع آپ نے اختیار کیے. کبھی ہدایت کی راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر کے بولو 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 دعائیں مانگی. اور جس داعی کی زندگی میں دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہے، جملہ یاد رکھیے گا، جس داعی اور جس عالم کی زندگی میں دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہے، پھر ان کی دعوت میں اللہ تبارک و تعالی اثر پیدا کرتے ہیں. راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر کے آقا رو رو کر کے جھولی پھیلا کر کے اللہ کے حضور دعاؤں کے ذریعے لیتے تھے، اور دن میں دعوت کے ذریعے اللہ کی مخلوق کو دیتے تھے. واقعات تو بہت ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا یہ اللہ کا جو وعدہ اور ہے نا دین اسلام کا غلبہ، اس کی 4 شکلیں مجھے بتلانی ہیں، اور پھر موجودہ حالات میں 6 احکام قرآنی ہدایات. ہے گنجائش؟ نہیں ہے گنجائش، مجھے معلوم ہے، لیکن چلیے میں نہیں جاؤں گا ادھر ادھر کی بات میں. میرے بھائیوں، میں نے بہت مختصراً لیکن بہت اللہ کے فضل سے جامع باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے. مقصد ہدایت تھا. یہ دعا، یہ دعوت، یہ تلاوت، یہ تعلیم کتاب و حکمت، یہ واعظ و نصیحت، یہ کیا ہے؟ بولو یار بولو. ذرائع ہیں، اسباب ہیں. ہم اسی میں الجھے ہوئے ہیں، اسی کو مقصد سمجھا ہوا ہے. ہر ایک کو اگر ہم لینا، ہمارے آقا کی زندگی میں دعا کا کیا حال تھا، دعوت کیسی تھی، تلاوت. کئی لوگ دعاؤں کے ذریعے ہدایت پر آئے، کئی لوگ تلاوتوں کے ذریعے. انسان ہی نہیں، سورہ جن موجود ہے، جناتوں کی ایک بڑی جماعت آپ کی تلاوت کو سن کر کے ایمان لائی کہ نہیں لائی. دعا کی طرف اگر اشارہ کروں تو راتوں کی تنہائیوں میں آقا کریم اٹھ کر کے اللہ سے مانگ رہے ہیں. الہ العالمین عمر ابن خطاب یا عمر ابن عمرو ابن ہشام میں سے آپ جس کو پسند کرتے ہیں انہیں ہدایت سے مالا مال فرما دیں. مشکات میں روایتیں ہیں نا، جس رات میں آقا نے ابو جہل، عمرو ابن ہشام اور عمر ابن خطاب جو بعد میں چل کر فاروق اعظم بنے، جس رات میں ہدایت کی دعا کی تھی نا، اسی صبح میں فاروق اعظم کی ایمان کا اور ہدایت کا واقعہ پیش آیا ہے. اتنا شاندار واقعہ ہے، میرا جی مانتا نہیں ہے کہ سنائے بغیر آگے بڑھوں. آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے بھائی پھر مجھے آگے وہ 4 شکلیں بیان کرنی ہے غلبہ اسلام کی. چلیے جب آپ نے کہا ہے، یہاں آقا کریم دعا کر رہے ہیں اللہ سے، اے اللہ ان 2 میں سے جو تجھے محبوب ہے اسلام کے لیے قبول کر لیجئے. مختصر کہنے کی کوشش کرتا ہوں. فاروق اعظم رات کے آخری حصے میں آقا کی دعا کے بعد آخری حصے میں حرم کعبہ میں آئے تو ہمارے آقا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر کے اللہ کے حضور، اور خدا کی قسم احمد آباد والو ایک جملہ یاد رکھنا، ہمارے آقا شروع میں تو حال یہ تھا کہ راتوں میں آرام کم کرتے تھے، اللہ کے حضور نمازوں میں قیام. بولو یار بولو، بولتے نہیں ہو یار آپ لوگ. راتوں میں ہمارے آقا آرام کم کرتے تھے اور اللہ کے حضور قیام زیادہ کرتے تھے. یہ کوئی جذباتی بیان نہیں ہے، قرآنی حقائق ہیں.
تبھی تو اللہ کو وہ قرآن نازل کرنا پڑا نا، کتنے پیار سے۔ قرآن پاک میں فرمایا ایھا المزمل، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ۔ میرے محبوب، تمہاری چاہت تو یہ ہے نا کہ رات بھر اللہ کے حضور قیام کروں، یہ تمہاری چاہت ہے نا، لیکن میری چاہت یہ ہے رات بھر اللہ کے حضور قیام کرنے کے بجائے ذرا آرام بھی کر لیا کیجئے۔ قم اللیل الا قلیلا، آرام بھی کیجئے، اپنا خیال بھی کیجئے، رات بھر قیام کرنے کی ضرورت نہیں، ذرا آرام بھی کر لیا کیجئے۔ اور آج امتیوں سے کہا جاتا ہے رات بھر آرام کرنے کی، بولتے نہیں ہو یار، بولو، امتیوں سے کہا جاتا ہے رات بھر آرام کرنے کی، بولو بولو، رات بھر آرام کرنے کی ضرورت نہیں، تھوڑی دیر اٹھ کر کے، صبح سے پہلے اٹھ کر کے اللہ کے حضور قیام بھی قیام سمجھتے نہیں سمجھتے بھائی؟ زیادہ نہیں تو 2 رکعت تہجد پڑھ لو۔ خیر، فاروق اعظم نے دیکھا ہمارے آقا قرآن پڑھ رہے ہیں نماز میں، اور قرآن ہو اور صاحب قرآن کی زبان ہو تو کیا پوچھنا، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ ہمارے آقا جب قرآن پڑھتے تھے نا تو دن بھر دشمنیوں میں گزارنے والے بھی چھپ چھپ کر کے آقا کے قرآن کو سنتے تھے۔ ابن کثیر کے اندر ابو سفیان اور اخنش ابن شریک اور ابو جہل وغیرہ کا واقعہ موجود ہے۔ 3 دن تک دشمنوں نے آقا کے قرآن کو چھپ چھپ کر کے سنا۔ پر سیرت تو بہت جامع عنوان ہے بھائی۔ خیر، فاروق عمر ابن خطاب حضور سے قرآن سننے لگے تو حضور قرآن کے اندر سورۃ الحاقہ کے آخری رکوع کی تلاوت کر رہے تھے، سمجھے نا؟ عمر ابن خطاب حضور سے قرآن کو سن کر دل ہی دل میں سوچنے لگے، یہ تو کوئی شاعر کا کلام معلوم ہوتا ہے۔ ابھی یہ دل میں سوچ ہی رہے تھے کہ ہمارے آقا نے سورۃ الحاقہ کی وہ آیات مبارکہ پڑھی جس میں اس بات کی نفی کی گئی۔ فرمایا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، رب العالمین کا کلام ہے، مگر بہت تھوڑے ہیں وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں۔ عمر ابن خطاب سن کر حیران ہو گئے، میرے دل میں جس بات کا خیال آیا اسی کی نفی محمد نے کر دی۔ معلوم یہ ہوتا ہے یہ تو بہت بڑا کاہن ہے، اور یہ کاہن کا کلام معلوم ہوتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی آیت تلاوت فرمائی وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، یہ کسی کاہن کا کلام بھی نہیں، بہت کم ہیں وہ لوگ جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، جو ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ عمر ابن خطاب حیران ہو کر سوچنے لگے پھر یہ کلام کس کا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کا نازل کیا ہوا کلام ہے۔
مسند احمد میں یہ واقعہ سیرت کا موجود ہے. اسی کو سن کر کے ان کے دل میں دین حق کی عظمت بیٹھ گئی تھی، اور پھر اس کے بعد صبح میں وہ واقعہ پیش آیا تھا، بہن کو بہنوئی کو مارا، اور پھر جا کر کے غصہ جب ٹھنڈا ہوا اور قرآن کو سنا دوبارہ، پھر ان کے دل کی دنیا بدلی اور آقا کی خدمت میں جا کر کے ایمان لے آئے، ہے نا؟ مقصد کیا ہے؟ ہم نے کہا بعثت کا مقصد بولو بھائی، ہدایت، تلاوت، دعا، دعوت، محنت، تعلیم کتاب و حکمت، یہ سب کیا ہے؟ ذرائع ہیں، یہ اسباب ہیں، یہ وسائل ہیں. خیر وقت ہو رہا ہے، میں اپنے مضمون کو نہیں سمیٹ پاؤں گا. یقین مانیے اپنی علمیت بگاڑنا مقصود نہیں ہے. اہل علم یہ تو میرے ان اکابرین حضرت مولانا مفتی ارشد اور مفتی اسدد صاحب، یہ میرے بڑے ہیں، یہ ان کا کرم ہے، ان کا احسان ہے، ان کے ذرہ نوازی ہیں کہ مستطلب علم کو بار بار موقع عطا کرتے ہیں. میں ان علماء کے سامنے ایک طالب علم کی حیثیت رکھ، اللہ واقعتاً ہمیں طالب العلم بنا دے تو بھی بہت بڑی بات ہے. بہرحال میرے بھائیوں، ہمارے آقا نے اللہ کے اس فیصلے اور وعدے کی تکمیل کے لیے دعائیں بھی مانگی، دعوت بھی دی، محنت بھی کی، لوگوں کا تزکیہ اور تربیت بھی کی، اور اس کے نتیجے میں ہمارے آقا کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کو غلبہ عطا کر دیا. اچھا، غلبے کی 4 شکلیں جلدی سے بتلا دوں حضرت، اجازت؟ یہ جو آیت کریمہ ہے نا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اس میں اللہ رب العزت نے جس بات کی بشارت دی قرآن میں، اسی کی بشارت اور پیشین گوئی دی حدیث میں ہمارے آقا نے. مسند احمد میں اور مشکات میں یہ روایت موجود ہے جس میں ہمارے آقا نے اسی کی بشارت اپنے انداز میں یوں دی: لا يبقى على ظهر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخله الله کلمۃ الاسلام بعز عزیز او ذل ذلیل او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. مختصر یہ ہے، ہمارے آقا نے فرمایا اللہ نے چونکہ فیصلہ کر رکھا ہوا ہے، اور چونکہ اللہ نے بشارت دے رکھی ہے، اللہ نے ارادہ کر رکھا ہوا ہے، اس لیے دین اسلام دنیا کے تمام دینوں پر غالب آ کر کے رہے گا. میں تو یہ سمجھتا ہوں حضرت اس زمانے میں اس مضمون کو بیان کرنے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے، آج جو دنیا بھر میں اسلام اور مسلمانوں پر سخت سے سخت ترین حالات جو آ رہے ہیں، اور جو بعض روایتوں میں تذکرہ ہے کہ آنے والا وقت اور زیادہ خطرناک ہوگا، اس قسم کی باتوں سے ہم میں پستی اور مایوسی پیدا ہوتی ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے، جب اللہ نے فیصلہ کر لیا، اس کا اعلان قرآن میں کر دیا، لہذا اسلام دنیا میں غالب آ کے رہے گا اور مسلمان دنیا میں غالب بن کر کے رہیں گے. اب غلبہ اسلام اور اہل اسلام کے غلبے کی 4 شکلیں. کتنی شکلیں علماء نے بیان کی ہے؟ اس کی 4 شکلوں کو. پہلی شکل جلدی سن لو. غلبہ اسلام سے کیا مراد؟ کیا عالمی غلبہ مراد ہے؟ تو پہلی شکل جو محققین اور محدثین نے یہ جو لا یبقى علی ظہر الارض، مشکات کی یہ جو روایت ہے نا توضیحات میں، الارض سے مراد غلبے کی پہلی شکل جو لی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد جزیرت العرب میں اللہ تبارک و تعالی پورے اسلام کو غالب کر کے رہیں گے. پہلی شکل یہ ہے. تو یہ وعدہ تو اللہ تبارک و تعالی کا ہمارے آقا کی زندگی ہی میں پورا ہو گیا. مسلم شریف میں وہ روایت موجود ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر ہمارے آقا نے فرمایا تھا
اب جزیرت العرب سے شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ یہاں کے نمازی یعنی مسلمان دوبارہ کفر اور شرک میں لوٹیں. شیطان اس سے مایوس ہو چکا ہے. اب جزیرت العرب میں، پورے جزیرت العرب میں اسلام اور مسلمانوں ہی کا غلبہ ہے اور رہے گا. اب شیطان کو بھی یہ امید نہیں ہے کہ آج کے بعد قیامت تک کبھی بھی جزیرت العرب میں اہل اسلام کفر کی طرف لوٹے. یہ شیطان کو بھی توقع نہیں ہے. البتہ شیطان اس بات سے مایوس نہیں ہوا کہ وہ آپس میں انتشار اور اختلاف لوگوں کو پیدا کر رہے، لوگوں میں انتشار پیدا کر سکتا ہے، لیکن دوبارہ کفر اور شرک کی طرف دوبارہ لوٹا نہیں سکتا. اس روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمارے آقا کی زندگی ہی میں غلبہ اسلام اور مسلمانوں کے غلبے کی پہلی جو شکل محققین نے بیان کی، اس سے مراد جزیرت العرب کا غلبہ ہے، وہ شکل تو پوری ہو گئی. ہمارے آقا کے آنے سے ذرا وہ میں سناؤں، آپ محبت سے پڑھوں گے؟ بولو نا یار، یہ ایک حاجی صاحب نے انشاءاللہ بولا. ذرا سن لو یار، کوئی بات نہیں، آپ نے اتنے سارا لوگوں کو سنا تو مجھے بھی سن لو یار. کفر کی ظلمت جس نے مٹائی، دین کی دولت جس نے لٹائی، ہے نا؟ جزیرت العرب میں کفر اور شرک کا خاتمہ ہو گیا. کس کے ذریعے سے؟ بولو بھائی، ہمارے آقا کے ذریعے سے. کفر کی ظلمت جس نے مٹائی، دین کی دولت جس نے لٹائی، لہرایا توحید کا پرچم، لہرایا توحید کا پرچم، صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور سن لیجئے، کیسے کیسے وہموں میں مبتلا تھے لوگ، کیسے کیسے تصورات اور خیالات اور مانیتاؤں میں لوگ مبتلا تھے. تفسیرات کا موقع نہیں ہے، بس یہی کہوں گا. وہم کی ہر زنجیر کو توڑا، کس نے؟ بولو بھائی، یہ حضور کی سیرت ہے. وہم کی ہر زنجیر کو توڑا، رشتہ ایک خدا سے جوڑا، شرک کی محفل کر دی برہم، صلی اللہ علیہ وسلم. خیر، غلبہ اسلام کی پہلی شکل، جلدی جلدی تینوں شکلیں سن لو. دوسری شکل تو یہ ہے کہ صرف جزیرت العرب کا غلبہ مراد نہیں ہے، جزیرت العرب کے علاوہ عالمی غلبہ مراد ہے، لیکن غلبے سے مراد دلیل اور حجت کا غلبہ ہے. اے کاش کے وقت میں گنجائش ہوتی تو بہت جامع مضمون ہے یہ، بہت نافع مضمون ہے یہ. یہاں ایک ہی بات کہہ کر کے، اچھا وہ الاسلام وہ جو ہے نا روایت میں، اسلام ہی غالب رہے گا، اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب غالب نہیں رہے گا، نہیں ہو سکتا. اس کا یہی مطلب ہے دلائل کی دنیا میں اسلام کا آج تک نہ کوئی مقابلہ کر سکا ہے، نہ کر سکتا ہے، نہ آئندہ کر سکے گا. صاحبو، عمل کے میدان میں مسلمان تو پیچھے رہا ہے، لیکن دلائل کی دنیا میں اسلام ہمیشہ
آگے ہی رہا ہے۔ اسلام کے عقائد، اسلام کے اعمال اور اسلامی شریعت کے احکام تمام کے تمام انسانی فطرت اور انسانی عقل کے عین مطابق ہے۔ یقین مانو اس کو سمجھانے کے لیے یہ بہت جامع بات ہے۔ اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب جو دنیا میں ایک عقیدہ، ایک عمل، ایک تہوار بھی انسانی عقل سے میچ کھاتا ہی نہیں۔ خیر، تو یہاں غلبے سے مراد دلائل کا غلبہ ہے اور عالمی، تو یہ تو وعدہ پورا ہو چکا۔ لیکن تیسری شکل بھی علماء نے بیان کی ہے کہ جزیرۃ العرب کا غلبہ جو پہلی شکل وہ بھی مراد ہے، عالمی غلبہ دلائل کی دنیا میں وہ بھی مراد، وہ بھی صحیح ہے، لیکن دلائل کا غلبہ یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ سارے عالم میں مادی، سیاسی، حکومتی، ظاہری اعتبار سے غلبہ مراد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے سارے عالم کے اندر اسلام کا غلبہ ہوگا دنیا کے دیگر مذاہب پر، اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی ساری دنیا کی قوموں پر غالب کر کے رہیں گے۔ لیکن اس کی دو شکلیں ہیں۔ یہ غلبہ کمال ایمانی، کمال علمی، کمال عملی، کمال اخلاقی کے ساتھ مخصوص اور مشروط ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ سارے عالم میں اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ کب ملے گا؟ جبکہ ان کا ایمان پھس پھسا نہیں، کامل، بولو بولو، جبکہ ان کا ایمان، بولتے رہو، جبکہ ان کا ایمان، ان کا عمل کامل، ان کا علم جاہل نہیں ہوں گے، ان کے اخلاق، ان کا ایمان قرآنی، ان کا عمل قرآنی، ان کے اخلاق قرآنی، ان کے اعمال قرآنی، ان کی شادیاں قرآنی، ان کی تجارتیں قرآنی، ان کی زندگی کے تمام شعبے قرآن کے مطابق ہوں گے۔ تو پھر اللہ انہیں سارے عالم میں غالب کر کے رہے ہیں۔ حضور کے وفات کے بعد خلفائے راشدین اور اس کے بعد انگریزوں کے تسلط سے پہلے تقریباً 1000 سال کا عرصہ ایسا گزرا ہے جس میں اسلام ہی غالب تھا اور مسلمان ہی غالب تھے۔ اور جب سے ہمارے ایمان میں کمی آئی، اعمال میں اور اخلاق میں کوتاہی آئی، جذبہ جہاد، کیا کہا؟ جذبہ جہاد چھوٹ گیا، جذبہ جہاد ختم ہو گیا اور ہم میں بزدلی آ گئی، تب سے پھر اللہ نے ہمیں عزتوں سے ذلتوں میں پہنچا دیا، کمال سے زوال میں اتار دیا، عروج سے پستی میں ڈال دیا۔ لیکن یقین مانو اللہ کا وعدہ حق ہے، سچ ہے۔ ابھی دنیا ختم ہونے سے پہلے پھر وہ ایک دور قیامت سے پہلے آنا ہی ہے، ہو نہیں سکتا کہ وہ دور نہ آئے، کوئی چاہے نہ چاہے، کوئی سارے عالم کی طاقتیں، کفر کی طاقتیں مل کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کتنی سازشیں کیوں نہ کر لے، اللہ کے دین کو اور دین حق کے نور کو مٹانے کے لیے کتنی سازشیں کیوں نہ کر لے، لیکن یہ فیصلہ اللہ کا ہے۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، جیسے چمکتے ہوئے سورج کو پھوکوں سے بجھانا، مٹانا ممکن نہیں، ایسے ہی دین حق کے نور کو مٹانا، بجھانا اور اہل اسلام کو دنیا سے مٹانا ممکن ہی نہیں۔ ہم نہیں کہتے، یہ تاریخ بتاتی ہے ہمیں۔ احمد آباد والوں، ہم نہیں کہ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، ہم نہیں کہتے، یہ تاریخ بتاتی ہے ہمیں، مٹ گئے دین الہی کو مٹانے والے۔ بہرحال اگر پھر ہمارے اندر ایمان میں کمال پیدا ہو جائے،
اور ایمانی علوم کو حاصل کرنے والے بن جائے، ہم جاہل قوم نہ رہیں، ہماری زندگی سراپا بندگی بن جائے، قرآنی تعلیمات اور ہدایات کے مطابق جب بن جائے، اور یہ ہوگا حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے ظہور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت میں. سمجھے نا؟ مسند احمد کی وہ روایت جس میں دین اسلام کے 5 زمانوں کا جو تذکرہ ہے، پہلا زمانہ دور نبوت، دوسرا زمانہ دور خلافت، تیسرا زمانہ ظالمانہ حکومت، اور چوتھا زمانہ جس سے ہم اور آپ اس وقت گزر رہے ہیں، تیسرا کاٹ کھانے والی ملوکیت اور حکومت، اور چوتھا زمانہ ظالمانہ دور حکومت. یہ چوتھا زمانہ ہے، یہ دنیا کا آخری دور نہیں ہے. ہاں، دنیا کا یہ آخری دور نہیں ہے. نور کی یہ کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی. سمجھے نا؟ نور اسلام کی یہ کرن کفر کے ظلمات پہ، بولو بھائیو، یہ یقین رکھو، یہ جذباتی بیان نہیں ہے، یہ حقائق ہے جو قرآن و سنت میں بیان ہوئے ہیں. تسلی رکھو، ایمان رکھو، یقین رکھو، نور کی یہ ظلمت، نور کی یہ کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی. رات تمہاری ہے تو کیا ہوا، صبح ہماری ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت میں دنیا کے مسلمان، حدیث میں ہے نا، 2 طبقوں میں، 2 خیموں میں، یعنی 2 حصوں میں بڑھ جائیں گے. ایک طرف خالص ایمان ہوگا، کفر اور نفاق کا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا. ہاں، اس وقت کے مسلمان جب اپنے ایمان میں کمال پیدا کریں گے، اخلاق میں، اعمال میں وغیرہ، تو خدا کی قسم پھر اللہ تبارک و تعالی کو، اللہ تبارک و تعالی دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کو غالب کر کے رہیں گے. بہرحال مجھے پھر یہ باتیں عرض کرنے کے بعد، اس وقت جو ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، میں گھبرائیے نہیں، ابھی نہیں، انشاءاللہ پھر آئندہ بلائیے گا مجھے. یہ تو ہمارے بہت مخلص ہیں، میں حق رکھتا ہوں ان کو کہنے کا. تو انشاءاللہ میں، یعنی قرآن زندہ کتاب ہے بھائی، صرف پڑھنے کے لیے اور صرف مردوں کو بخشوانے کے لیے اور دکان مکان کے اوپننگ میں خیر و برکت کے لیے نہیں ہے. آج جس ماحول میں ہم اور آپ جی رہے ہیں نا، اسلام اور مسلمانوں کی ساری دنیا میں بظاہر وہ حیثیت ہے جو 32 دانتوں کے بیچ میں، صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اور ہمارے آقا یہ باتیں بتلا چکے تھے، ایک زمانہ آئے گا دنیا کا کفر تمہارے خلاف جمع ہو جائے گا. ہو گیا نہیں ہو گیا؟ ایسے حالات میں قرآن ہمیں 6 ہدایتیں دے رہا ہے. کتنی؟ بولو نا بھائی. بیان کر دوں؟ نہیں کروں گا، وہ انشاءاللہ آئندہ. اور یا ایھا الذین آمنوا، یہ علماء کے لیے اشارہ، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، پہلی ہدایت. اب بس وہ آگے 6 ہدایتیں ہیں انشاءاللہ. بھائیو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، حالات ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. نفع نقصان کا جو فیصلہ اللہ نے جس کے لیے کر رکھا ہے وہ تو ہو کر کے رہے گا. کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا. ہمارا کارساز تو کون ہے؟ کوئی پارٹی نہیں ہے، ہمیں کسی پارٹی سے کوئی امید نہیں ہے، ساری امید ہے هو مولانا. اسی سے وابستہ رکھیے جو خالق ہے زمین و آسمانوں اور ساری کائنات کا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو یہاں ہمارے ان مخلصین نے، محسنین نے، اور ان کی پوری ٹیم نے، ان کے تمام رفقا نے جو محنتیں کی، جو فکریں کی، جو کوششیں کی، جو قربانیاں دی،
وقتی ہو، مالی ہو، صلاحیتوں کے جس اعتبار سے بھی ہو، اللہ تبارک و تعالی ان سب کو قبول فرما لے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے حضرت مولانا مفتی اسجد صاحب اور مفتی ارشد صاحب کے والد گرامی اور یہاں کے جتنے بھی حاضرین ہیں ان سب کے مرحومین کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی اس کو ذریعہ نجات اور ذخیرہ آخرت بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔